والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے گی اپنے بارے میں 3 ماہواری تک. ایک عورت کو طلاق دی 1 یا 2 یا 3 تو 3 ماہواری تک یہ تو عدت ہو گئی. اگر طلاق 1 یا 2 ہے تو اس مدت میں رجوع کر سکتا ہے. 1 اور 2 قبل مزیل عدہ ایک حکم ہے رجی ہے، اور عدت گزر گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا، بانت عنہا، عورت ختم ہو گئی، نکاح سے نکل گئی. اب دوسرا نکاح نیا راضی خوشی سے ہوگا. اگر عورت کہے کہ میں نہیں کرتی تو نہیں ہوگا. ہاں اگر طلاقات 3 ہیں تو عدت تو وہی ہے 3 ماہواری، مگر اپنے طلاق دینے والے خاوند سے اجنبیہ ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، جائز نہیں عورتوں کے لیے أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ چھپا لے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں. طلاق دینے والے خاوند کا نطفہ اگر اندر ہے تو صاف کہے تاکہ آگے نکاح کوئی اور نہ کرے، کیونکہ حاملہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ نکاح اگر ہوا تو نطفۃ الغیر کے ساتھ ہوگا، اختلاط الماء ہو جائے گا اور یہ منع ہے. اس لیے عدت طویل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ طلاق کی عدت بشرط حمل طویل ہو جاتی ہے نا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا. عورت بدماشی کرتی ہے تو مجھے تو بس اب 3 مہینے کے بعد نکاح کرنا ہے. کچھ نہیں کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. یا تو اس زمانے کی عورتوں کی طرح گروا دیتی ہے یا اس کے ذمہ ڈال دیتی. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ہے یہ عورت ایمان رکھنے والی اللہ آخرت کے دن پر. یہ اصل نقطہ ہے کہ خاتون مومنہ ہو، آخرت اور اللہ کو ماننے والی ہے، وہ کبھی بھی حد شرعی نہیں توڑے گی. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور خاوند عورتوں کے احق بردہن، حق رکھتے ہیں لٹانے کا، فی ذالک، اس بارے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر چاہتے ہیں وہ صلح آپس میں. ایلا کی صورت میں بھی اور طلاق کی صورت میں بھی جب یہ 1 یا 2 ہو، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کے ساتھ اور عدت گزرنے کے بعد نئے نکاح کے ساتھ رکھ سکتا ہے. واللہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. سنو خواتین، یہ تمہیں کہا گیا کہ اسلام میں عورت کا حق نہیں. دیکھو ذرا، پہلے عورت کا حق پھر مرد کا حق. کیوں؟ پہلے بچے کو کھلاؤ پھر بڑے کو شور کرے گا. عورتیں سن سے نازک ہیں. لِأَجْلِ ضَعْفِهِنَّ، ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کتاب النکاح میں. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور اچھا جی، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، مانن اس حق کے ہیں، علیہن جو ان پر ہیں، بالمعروف، قاعدے کے مطابق. عورتیں خاوندوں کے ساتھ بے قاعدگی نہ کریں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور مردوں پہ تو عورتوں پر درجے ہیں، وہ تو صاحب الدرجات ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں کہ عورت کو ایسا بنایا، مرد کو ایسا بنایا، ان کے حقوق اور رنگ کے، خاوند کے حقوق اور انداز کے. یہ حکیم مطلق کی قدرت کا کرشمہ ہے. الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونا چاہیے، 1 یا 2. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس رکھ سکو گے دستور کے مطابق عدت پورا ہونے سے پہلے. او تسریح بِإِحْسَانٍ، یا چھوڑ دو اس کو احسن علوم والوں سے پوچھ کر. احسان، عورت کے ساتھ احسان یہ ہے کہ مسئلہ معلوم کرو شریعت کے مطابق. بھئی 2 ہی صورتیں ہیں نا، طلاق 1 دی یا 2 دی. اگر رجوع کرنا چاہے تو عدت سے پہلے کر لے، کر سکتا ہے، یہ امساک ہو گیا. اور اگر رجوع نہ کرنا چاہے تو چپ رہو، تیسری مت دو، عدت پوری ہو جائے گی، ہٹ جائے گی، تیرا اس کا رشتہ ختم.
سمجھو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ جائز نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا کہ تم لینے لگو مما وہ مال وہ چیزیں آتیتموہن جو دے چکے عورتوں کو شیئن کچھ بھی تھوڑا ہو یا زیادہ تیرے ساتھ رہی تیری بیگم رہی تیرے ہاں بچے دیے اوہو اس کی عزت تیرے ہاتھ میں رہی تیرے ہاں بے آبرو بے عزت ہوئی اب تم سب چیزیں واپس لیتے ہو شرم کرنا چاہیے. اللہ یخافا یہ اس کے ساتھ ہے فامساکن کے ساتھ مگر یہ کہ دونوں ڈرتے ہو کہ دوبارہ ملنے سے اللہ یقیما حدود اللہ ہرگز قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی بیان کردہ حدیں تو پھر رہنے دو. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرنے لگے اللہ یقیما حدود اللہ کہ میاں بیوی قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی بیان کردہ حدیں فلا جناح علیہما کوئی وبال نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ جدا ہو جائیں. جدا ہونے کے دو طریقے ایک پہلا بیان ہوا کہ خاوند طلاق دے اور منع فرمایا کہ خاوند بیوی کو دی ہوئی چیزیں واپس لے. دوسری صورت یہ کہ خاتون پیشکش کر لے کہ میں مہر چھوڑتی ہوں جائیداد چھوڑ رہی ہوں اتنے پیسے اور دے رہی ہوں جو بھی طریقہ ہو مجھے چھوڑ دو. اس کو کہتے ہیں خلا. ترمذی شریف کتاب النکاح میں ہے جو بغیر ضرورت کے خاوند سے طلاق کہتی ہے یہ منافق رہے گی منافق مرے گی قیامت کے دن منافق اٹھے گی. المخالعات ہن المنافقات. بس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر فیما اس صورت میں افتدت بہ کہ فدیہ دے عورت خاوند کو. آئے ہائے کیسے زبردست معاشرہ ہے. خاوند کو کہا مت لو بیوی سے کہا دو جان چھوڑاؤ تاکہ وہ بھی غیرت میں رہے اور یہ بھی غیرت میں رہے. خاوند سے کہا مت لو وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا کیوں لیتے ہو واپس تیرے پاس رہیے تیرے ساتھ رہیے وہ عزت نہیں سمجھتے آپ. اور عورت کو کہا جان چھوڑا چھوڑ مار وار اس پاگل کے ساتھ کیوں وقت گزار رہی ہے پریشان. تلک حدود اللہ یہ بیان کردہ یہ حدیں ہیں اللہ کی فلا تعتدوها اس سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو اس سے آگے اور جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے فاولئک هم الظالمون پس یہ لوگ ظالم ہوں گے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خاوند اگر قبل مضی المدہ یا بعد مضی المدہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. پہلی صورت رجوع کی دوسری صورت نکاح جدید کی ہوگی. تیسری صورت یہ ہے کہ خاوند نے ایک یا دو طلاق دی اور عدت پوری ہونے سے پہلے اس کا ارادہ ہوا بیوی کو رکھنے کا تو بے شک وہ رجوع کر لے. قولاً بھی کر سکتا ہے اور فعلاً بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک خاوند کو اپنی ایک بیوی کو عمر بھر میں 3 طلاق دینے کا اختیار ہے. اگر ایک یا دو پہلے دی گئی ہے تو ما بقیہ جب دی گئی 3 ہو جائے گی. چنانچہ اب یہ صورت بیان ہو رہی ہے. ہاں چوتھی صورت یہ بیان فرمائی کہ اگر ناچاخی بڑھ گئی اور میاں بیوی کے درمیان جوڑ نہیں پیدا ہوتا تو خاوند طلاق دے. گویا کہ یہ طلاق کی وجہ ہے کہ گھر آباد نہیں ہو رہا. اور اگر خاوند طلاق نہیں دینا چاہتے ہیں اور خاتون سمجھتی ہے کہ میرے اور اس کے رہنے میں کوئی خیر نہیں تو خاتون بھی مطالبہ کر سکتی ہے بوجوہ شرعیہ اول بشریہ. ایسی صورت میں صورت خلا بن سکتی ہے کہ وہ مہر چھوڑ دے یا اور کچھ خاوند کو پیشکش کر لے. اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک اور دو یا یمین کے دورانیہ میں جو طلاق واقع ہوتی ہے اس کی تفصیل ہو گئی. تو اب آخری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی